ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب الشفا الاعتراف اسلامی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام جاری ہے، جس میں آپ استاذ العلماء اور محدث العصر سے انتہائی پرموس خطاب سماعت فرما چکے۔ میری تقریر جو کہ اکثر پنجابی میں ہوتی ہے اور آپ پنجابی سمجھے نہیں، میں اردو بول نہیں سکتا، تو بہرحال آپ کوشش کریں سمجھنے کی، اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ سمجھانے کی۔ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین کے اندر داخل ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس بات کا اقرار نہ کرے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ عقیدہ قرآن اور بے شمار احادیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ جو شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی آمد سے نبوت کا، رسالت کا دعویٰ کرے اور اس دعوے کو سن کر کوئی شخص اس سے نبی اور رسول ہونے کی دلیل مانگے، اس ارادے اور نیت سے اس کی دلیل تو مانگنی چاہیے، ہو سکتا ہے یہ نہیں سچا نہ ہو تو وہ شخص بھی مسلمان نہیں رہتا۔ جب یہ بات طے ہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی رسول آئے گا ہی نہیں، تو جو آئے اسے دلیل مانگنے کا کیا معنی ہے کہ پہلا عقیدہ اس کا درست نہیں۔ تو جس عقیدے میں ابہام و اشکال و شبہ ہو وہ تو عقیدہ ہوتا ہی نہیں۔ عقیدے کمانے گرہ ہے، جو لگ جائے پھر وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ جب یہ بات عقیدے کے اندر آ چکی، گرہ لگ چکی کہ آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، تو جو آئے اور اس سے دلیل مانگنا کفر ہے۔ بلکہ یہ بات سن لیں کہ جو شخص دعوی نبوت کرے اسے دلیل مانگنا کفر ہے، اور اس کا دعویٰ ہی اس کے اپنے کفر کی دلیل ہے۔ گویا اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے ارتداد پر، اپنے کفر پر مور لگا۔ قرآن پاک کے اندر اس عقیدے کو بڑی وضاحت سراحت سے بیان کیا، بہت ساری آیات سے یہ عقیدہ ثابت، اس طرح بہت ساری احادیث۔ سب سے بڑی آیت مبارکہ جو عقیدہ ختم نبوت پر واضح ہے، وہ خطبہ مسنونہ کے اندر میں پڑھ چکا۔
ذرا آپ اس طرف توجہ فرمائیں۔ قرآن پاک میں یہ الفاظ وخاتم النبی کہ آپ ہی آخری نبی ہیں۔ خاتم النبیین آپ کا یہ شرف ہے، آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کی صفت ہے، آپ کا یہ مقام ہے، آپ کی حیثیت ہے۔ وختم بی النبیون کہ میرے مجھ پر اللہ نے نبیوں کی نبوت کو ختم کر دیا۔ ان الفاظ کے معنی کے اندر تعویل کرنے کی مرزائیوں نے پوری کوشش، لغت کی کتابیں اٹھائی اور اس سے معنی بدلنے کی کوشش۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ گزارشات پہ غور کریں۔ میں اس عقیدے کے حوالے سے چند گزارشات بیان کر کے ایک فکر، ایک منہج، ایک مسلک، ایک سوچ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ مرزائیوں نے اس لفظ کے معنی کو تبدیل کرنے کی کوشش کہ وخاتم النبیین کا معنی آخری نہیں۔ لغت کی کتابوں کو اٹھائے، خاتم لفظ کے کئی معنی، تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس آیت میں خاتم کا معنی آخری ہی کیوں ہے؟ خاتم کا معنی تو مور بھی ہوتا ہے، انگوٹھی بھی ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں خاتم کا معنی آخری کیوں ہے؟ دیگر معانی کو کیوں چھوڑا گیا؟ جب لغت میں کئی معنی ہیں تو ایک ہی معنی کو لے کر باقی سارے مفاہیم کو، معانی کو چھوڑ کیوں دیا گیا؟ یاد رکھیں کہ لغت جو ہے وہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے معاون ضرور ہے۔ گرامر قرآن کو سمجھنے کے لیے، عربی گرامر جو ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے معاون ضرور ہے، لیکن اصل نہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اصل پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جس لفظ کا جو معنی حدیث بیان کر دے، اس آیت اور اس لفظ کا وہی معنی اصل ہو۔ پھر اس آیت کے اندر لغت کی کتابیں 100 معنی بیان کریں، وہ معنی اٹھا لیا جائے گا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اس کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کو نہ ملایا، ایسے لوگ انہی کے لیے امن ہے اور ہدایت پر بھی وہی۔ صحابہ کرام جب اس آیت کو سنا تو انہوں نے سمجھا کہ یہاں پر ظلم سے مراد گناہ ہے، زیادتی۔ تو آیت مبارکہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد گناہ کرے وہ ہدایت پر ہے ہی نہیں اور اس کے لیے امن ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو کے سیدھا رسول اللہ کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس آیت نے پریشان کر دیا، بھلا وہ کون سا کلمہ گو شخص ہے جو اسلام لانے کے بعد کوئی نہ کوئی سیاسی ظلم گناہ نہیں کر بیٹھتا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لیں، اس آیت کے اندر ظلم سے مراد اگرچہ لغت کی کتابوں میں بے شمار معنی ہے ظلم،
لیکن اس آیت میں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اس آیت میں ظلم سے مراد کون سا گناہ ہے؟ بولو، شرک۔ فرمایا اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، عام گناہ نہیں۔ اب ظلم کے کئی معنی لغت میں موجود ہیں، لیکن اس آیت میں جب بھی لفظ ظلم پڑھا جائے گا اس کا معنی کس نے متعین کر دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معنی یہی ہوگا کہ شرک آ جانے کے بعد بندہ نہ ہی ہدایت پر رہتا ہے اور نہ ایسے شخص کے لیے عمل۔ اور یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ ہمارے عقیدے میں شرک موجود نہیں۔ کیا خیال ہے آپ؟ پریشان تو نہیں ہے؟ ناراض محسوس ہو رہے؟ ہمارے عقیدے میں شرک موجود، سب کو بولنا پڑے گا۔ اصل پنجاب کی خطابت پر سمجھتا ہے نا، بولنے سے چلتی ہے۔ اب آپ بتائیے، اس طرح سمجھے کہ آپ ایک گھنٹے کے لیے سندھ میں نہیں ہیں، پنجاب میں ہیں، اور میں ایسے سمجھوں کہ میں پنجاب میں نہیں ہوں۔ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ، غور فرمائیں۔ جس کے عقیدے میں شرک نہ ہو وہ ہدایت پر ہے، اور آج تک رب کی زمین پر ہمیں کسی نے آج تک مشرک کہا بھی نہیں، اس لیے کہ ہمارے عقیدے میں شرک موجود۔ کوئی زیادہ غصے میں آئے گا تو وہابی کہے گا، نجدی کہے گا، غیر مقلد کہے گا، ہمیں کوئی مشرک کہہ سکتا ہی نہیں، کیونکہ ہمارے عقیدے میں شرک موجود نہیں ہے۔ اور یہ بات ہمارے لیے مبارک، خوشخبری کہ ہمارے عقیدے میں شرک موجود نہیں ہے۔ یہاں اس آیت میں ظلم سے مراد کون سا گناہ ہے؟ شرک۔ اب لغت کی کتابیں کئی معنی کریں، لیکن اس آیت میں ظلم سے مراد کون سا گناہ ہوگا؟ شرک۔ قرآن پاک کی دوسری آیت پہ غور کریں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، آپ بھی پیغمبر کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں۔ آپ بھی درود و سلام پہ، اب درود بھیجنا یہ کس کا معنی ہے؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجو۔ صلو کا معنی کیا ہے؟ بولو، درود بھیجو۔ اب لغت کتابیں اٹھائے، صلو کا معنی کیا ہے؟ صلو کا معنی رحمت، صلو کا معنی دعا کرنا، اور صلو کا معنی صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ نماز پڑھو، صلو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ، نماز پڑھی۔ اب معنی کیا بنے گا لغت کی روشنی میں؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نماز پڑھو آپ پر۔ لغت کا معنی کئی ہو سکتا، لیکن یہاں کیف نصلی علیک، حدیث ہے صحیح البخاری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت میں آئے صلو علیہ وسلموا تسلیما، سلیمو کا معنی کو اور الفاظ کو ہم جانتے پہچانتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ۔ کیف نصلی، یہ نصلی جو ہے، یہ جو صلو کا معنی قرآن پاک میں جو صلو کا لفظ ہے، اس آیت کا، اس جملے کا، اس لفظ کا کیا معنی ہے، ہم نے کیسے درود پڑھنا ہے، اس صلو کی تشریح و تفصیل و توضیح ہمیں بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب صلو کا معنی وہی رہے گا اس آیت میں جو محمد مصطفیٰ نے بیان کیا۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ غور کیجیے،
قرآن کے الفاظ سنیے، فرمایا ما کان محمد، آپ کی توجہ ہے ماشاءاللہ، لگتا ہے 8 بجے تک تو آپ تیار ہوں گے تقریر سننے کے لیے، اس کے بعد پھر تقریر ہوگی، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ محمد، اس کا مطلب سبحان اللہ میرا تقاضا نہیں ہے، یہ آپ کا ہی مسئلہ ہے۔ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی۔ اب خاتم کا معنی یہاں آخری کیوں کیا؟ اگر کوئی شخص اٹھ کے کہے کہ نہیں خاتم کا معنی انگوٹھی بھی ہے، خاتم کا معنی مور بھی ہے، اور ایک مرزائی مربی نے یہ معنی کیا اور اس نے کہا خاتم کا معنی ہے مور لگانے والا، یہاں آخری نہیں ہے، تو ہمارے مولانا عبداللہ معمار رحمہ اللہ تھے جنہوں نے محمدیہ پاکٹ لکھی، احمدیہ پاکٹ کے مقابلے میں یہ کتاب لکھی محمدیہ پاکٹ، سیز کتاب، اس میں لکھا کہ اگر آپ کا معنی کر لیا جائے کہ مور لگانے والا، تو مور بھی ہمیشہ آخر پہ ہی ہوتی ہے، مور بھی ہمیشہ بولو آخر پہ ہوتی ہے، اوپر تحریر ہوتی ہے، آخر پہ مور ہوتی ہے۔ اگر ایسے نہیں سمجھے، اگر کوئی بندہ آپ کو ایک لیٹر لکھ کے دے، یہ بندہ میں بھیج رہا ہوں، یہ میرا دوست ہے، اس کو آپ نے 50,000 روپے دینا ہے، اور نیچے لگا دے مور، اب آپ اس خط کو پڑھیں، لیٹر کو پڑھیں، کہیں گے اس پہ 50,000 لکھا ہوا ہے، کیوں نہ اس کو میں 15 لاکھ بنا دوں، اور مہر کے نیچے لکھ دے کہ اوپر خطا ہو گئی ہے، اس کو 15 لاکھ دے دے، تو اب پڑھنے والا شخص یہ کہے گا کہ مور کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ اصلی ہے، جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ نقلی ہے، وہ جعلی۔ یہ مور کے نیچے کیوں لکھا ہے؟ اگر تو مور کا معنی ہی کرنا تھا تو مور بھی اصولی طور پر، عقلی طور پر ہمیشہ تحریر کے آخر میں ہوتی ہے، جو مور سے نیچے ہے وہ نقلی ہے، وہ جعلی ہے، وہ مصنوعی ہے، وہ اصلی نہیں ہے۔ اصلی کون ہے؟ جو اوپر ہیں، وہ کون ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ جو اوپر ہے وہ اصلی ہے، جو مور سے نیچے ہے وہ جعلی ہے، وہ مصنوعی ہے۔ لیکن اصل بات سن لے کہ خاتم کا معنی یا انگوٹھی ہے ہی نہیں، مور ہے ہی نہیں، اس کا معنی آخری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لغت میں 10 معنی کیوں نہ ہو، وہ معنی اٹھا لیا جائے گا، لے لیا جائے گا جس کی تصدیق محمد مصطفیٰ فرما دے۔ آپ نے خود فرمایا انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، میں ہوں خاتم النبیین۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی کیا ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی، یہ تفصیل ہو رہی ہے، یہ آگے اس آیت اس جملے کا معنی ہو رہا ہے انا خاتم النبیین، میں ہوں خاتم النبیین۔ محبوب جی اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا لا نبی، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی۔ فرما گئے یہ ہاتھی لا نبی،
فرما گئے تھے یہ ہادی لا نبیہ بعدی انا خاتم النبیین، میں ہوں خاتم النبیین، لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ کس کا معنی ہے؟ انا خاتم النبیین کا یہی معنی ہے۔ لا نبی بعدی، یہاں لفظ لا نے بات واضح کر دی کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، کیونکہ کون سا لفظ آیا ہے یہاں؟ لا۔ پتہ ہے لا جہاں بھی آ جائے پیچھے کوئی چیز رہتی؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر کون ہے؟ اللہ۔ علماء امت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ کہتے رکنا بھی نہیں ہے، فوری کہنا الا اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ لا الہ صرف پڑھتے رہیں اور آپ کفر میں چلے جائیں۔ جب تک الا اللہ نہ کہا جائے نہ رکے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ ہے۔ صرف لا الہ نہ کہتے رہے، فوری الا اللہ کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو لا ہے جب یہ الہ پر آگے الا اللہ نہیں پڑھا تو گویا کوئی معبود رہا ہی نہیں۔ یہ اللہ ہے جس نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، آگے اللہ کڑا ہے، کہتا ہے نہیں ایک معبود ہے اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ لا جو ہے لا نبی لا الہ، توجہ ہے، لا الہ لا نبی، لا آ گیا کوئی معبود نہ رہا، کون ہے معبود؟ اللہ۔ لا آ گیا کوئی نبی نہ رہا، کون ہے نبی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں دو لا۔ ایک تیسرا لا بھی ہے، وہ بھی سنا دو، تیسرا لا بھی سن لیں۔ بہت بڑے عالم تھے مولا غلام اللہ خان صاحب راولپنڈی والے، وہ دورہ تفسیر پڑھا رہے تھے، ان کی تفسیر بھی ہے جواہر القرآن، پڑھا رہے تھے تو انہوں نے لا پر زور دیا اور فرمایا لا الہ الا اللہ لا نبی بعدی، لا الہ الا اللہ لا نبی بعدی۔ رات کو وہاں مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ حدیثوں کے سرخیل تھے، ان کا خطاب تھا راولپنڈی میں۔ انہوں نے رات کو کہا یہ دو لا مانتے ہو، تیسرا لا کیوں نہیں مانتے؟ وہ لا کون سا ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جب فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو سامنے ایک شخص بیٹھا تھا، مولوی بہادر بیگ رحمہ اللہ اس کا نام تھا، مختوم فکرن اہل حدیث نہیں تھا۔ جب یہ بات سنی، شاگرد تھا مولا غلام اللہ خان صاحب کا، سویرے کہ وہاں کلاس تفسیر شروع ہوئی، جب آپ نے فرمایا نا لا الہ الا اللہ لا نبی بعدی، فرمان لگے استاد جی ایک لا رات کو اور بھی پڑھا ہے، اور وہ مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ علیہ حدیثوں کے سرخیل انہوں نے پڑھایا، وہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس لا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمانے کہ یہ لا وہ نہیں ہے، یہ اور لا، یہ وہ لا نہیں۔ کہنے لگا استاد جی لگتا تو بالکل اس جیسا ہی ہے، لا الہ الا اللہ، اس نے کاپی پہ لکھا لا الہ الا اللہ لا نبی بعدی لا صلاۃ۔ استاد جی دیکھے نا لگتا تو بالکل تینوں ایک جیسے ہی لگتے ہیں، قد تینوں کا ایک جیسا ہی ہے، شکل بھی تینوں کی ایک جیسے ہے، ایک اور دو اور کیوں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو سمجھا رہے تھے نا، بس دو جو ہے یہ نفی جنس کے ہے، تیسرا جو ہے یہ نفی کمال کا، یہ وہ نفی نہیں ہے جو یہاں ہے۔ تو وہ سب لوگ ہم ہی آدمی تو نہیں سمجھتا تھا، اس نے کہا استاد جی بالکل شکل ایک جیسی ہے، لا الہ الا اللہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ لا نبی بعدی، بالکل قد بھی برابر ہے، تینوں لا کی قد بھی برابر ہے، شکل ایک جیسی ہے۔ وجہ کہنے لگے یہ اوپر سے ایک جیسے اندر سے ایک جیسے، کہنے لگے استاد جی بالکل لگتے تو ایک جیسے ہی ہے۔ اس نے کہا کلاس چلنے دے یار، تو نے بس یہاں بات روک دی ہے، بات چلنے دے، بعد میں بات کر رہے ہیں۔ کلاس چلتی رہی، چھٹی ہوئی، مولوی بہادر بیگ پھر قریب گئے، کہنے لگے استاد جی وہ ویسے لا لگتے تو ایک جیسے ہیں۔ کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے کہ اگر پڑھنی ہے نا فاتحہ تو آپ پڑھ لیں، آگے نہ بتانا کسی کو۔ کہتا ہے ٹھیک،
وہ سن کے باہر نکلا راجہ بازار راولپنڈی، اس نے کہا حضرات لوگوں سن لو، استاد جی فرما رہے ہیں فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن آگے نہیں پتا۔ پھر کیا ہوگا؟ سارے لوگ اکٹھے ہو کے مسجد میں استاد جی یہ بات پہنچ، کس نے کہا؟ مولوی بہادر پہ نے آئے قریب آئے تھپڑ مارا، میں نے کہا نہیں تھا آگے نہ بتانا۔ کہا استاد جی آج چاہ رہا ہوں تھپڑ کھا کے، لیکن جب تک زندہ رہوں گا یہ کہتا رہوں گا فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پھر وہ سائیکل انہوں نے بنا لی، سائیکل پہ چڑھ گئے، سائیکل لیا اور اس پہ چڑھے اور چھوٹا سا مائک لگا کے نا اعلان کیا کرتے حضرات ٹوٹی پھوٹی نمازیں صحیح کروا لو، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اپنی ٹوٹی پھوٹی، اور گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر میں وہ لذت نہیں ہے جو اس جملے میں لذت۔ ٹوٹی پھوٹی نمازیں صحیح کروا لو، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کیونکہ کیا ہے؟ بولو لا الہ، یاد رہیں گے یہ تینوں لا الہ الا اللہ، لا نبی انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میں ہوں خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میرے تمہارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چل کے آیا مسیلمہ قذاب، نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی، چھوٹی سی لکڑی تھی۔ آیا مسیلمہ قذاب، حدیث صحیح البخاری میں کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، آپ کے نبوت رسالت کو مان لیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بعد لکھے دے کہ میں نبی ہوں گا، میں آپ کا نائب ہوں گا۔ نبی علیہ السلام جب سنا تو آپ نے فرمایا تیرا منظر، تیری حیثیت، تیری کیفیت مجھے خواب میں دکھا دی گئی ہے، تو کہتا ہے کہ میں تجھے نبوت دے دوں، یہ ہاتھ میں جو چھوٹی سی لکڑی ہے میں محمد تجھے دینے کے لیے یہ بھی تیار نہیں ہوں۔ تیرا منظر تو خواب میں مجھے دکھا دیا گیا، کون سا منظر؟ دوسری حدیث، اور یہ بھی صحیح البخاری میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا 2 سونے کے کنگن میرے ہاتھ پہ آ گئے، میں گھبرا گیا سونے کے کنگن دیکھ کے کہ مجھے دنیا کا مال تو چاہیے نا، اور میرے ہاتھ پہ سونے کے کنگن۔ میں گھبرا گیا، میں نے جو پھونک مارا تو وہ دونوں ختم ہو گئے، اڑ گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لیں، اس میری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 2 جھوٹے نبی پیدا ہوں، ان کا انجام یہی ہوگا۔ لیکن اس جھوٹی نبوت کو کس صورت میں دکھایا گیا؟ سونے کے کنگنوں کی صورت میں۔ اشارہ کس طرف تھا کہ جھوٹے نبی جس کو جال میں پھنسائیں گے، کسی کو ویزے کا چکر، کسی کو مال کا چکر، کسی کو سونے کا چکر، کسی کو کوٹھی محلات کا چکر ڈھال کے اس کو مرتد کرے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو قادیانی مرزائی لکھوا کے بیرون ملک برطانیہ کے انہوں نے ویزے لیے اور وہاں اولادوں کو مرتد بنایا اور خود بھی مرتد ہو گئے۔ یہ جھوٹی نبوتوں والے لوگوں کو جال میں پھنساتے ہیں مال، پیسے، دولت کی بنیاد پر، اور آج پورے ملک میں تاریخ چلی ہوئی ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے تمام مسالک علماء اکٹھے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اور بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اور کانفرنسوں میں مطالبے ہو رہے ہیں کہ مرزائی اور قادیانی کلیدی عہدوں پر پہنچ گئے، ان کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ پھر مولوی پوچھتے ہیں یہ قرارداد ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، آپ کو منظور ہے؟ لوگ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں جی ہمیں منظور ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو بھی منظور ہے؟ منظور ہے کہ کلیدی عہدوں پر مرزائیوں کو ہونا نہیں چاہیے، یہ آپ کو تسلیم کرتے ہیں نا؟ بات منظور ہے نا آپ؟ لیکن میری تھوڑی فکر اس سے مختلف ہے۔ کوئی شک نہیں ہے انہیں کلیدی عہدوں پہ نہیں ہونا چاہیے، بڑے عہدوں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرارداد جو بیان ہوتی ہے وہ صحیح ہے، حق ہے، جو منظور ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہے، جو لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں وہ درست ہے۔ لیکن میری فکر، میری سوچ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ وہاں پہنچے کیسے؟
وہ کہاں، وہ ان کلیدی عہدوں پر پہنچے کیسے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان پر پیسہ خرچ کیا؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کو پڑھایا سمجھایا؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دماغوں میں فکر کو بھرا، اور کیسے بھرا اور کیسے وہاں عہدوں پہ پہنچایا؟ 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، وہ وہاں کیسے پہنچے؟ پہنچ تو گئے، لڑائی تو لڑ رہے ہم کیوں ان کو ہٹایا جائے؟ میں پوچھتا ہوں وہ پہنچے کیسے؟ کیوں نہیں قیادت سر بیٹھ کے جناب سر جوڑتی، کیوں نہیں سوچتی کہ وہ کہاں، وہ وہاں کیسے پہنچے؟ کس نے پہنچائے؟ کس نے ان پر پیسہ خرچ کیا؟ تم سوئے رہے اور وہ کلیدی عہدوں پر پہنچ گئے۔ مسلم قیادت ایسی ہوتی ہے، آج تم جاگے ہو، آج تڑپے ہو کہ وہ عام عہدوں پر پہنچ گئے، تم کیوں نہیں وہاں پہنچے؟ وہ کیسے پہنچ گئے؟ اکثریت تو ہماری تھی آلو اہل اسلام کی، اہل دین کی، ختم نبوت کو ماننے والوں کی، ہم وہاں نہ پہنچے، وہ پہنچ گئے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ہم سوئے رہے اور وہ جاگتے رہے۔ جنہوں نے اپنی فکر کو غالب کرنا ہو وہ جلسوں کے بعد سوتے نہیں ہیں، وہ اپنی فکر پہ مال پیسہ دولت خرچ کرتے ہیں۔ ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ جگہ لی ہے مسجد کی، اب کوئی ایسا اللہ کا بندہ آ جائے بیرون ملک سے چل کے جو مسجد بنا دے ہمیں، تب ہم جا کے وہاں جمع نماز پڑھیں گے۔ ہم تو مسجد پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے گھروں سے سب کچھ لٹا دیں اپنے مسلک و منہج پر، وہ جماعت غالب آیا کرتے۔ سفر تبوک کے لیے کچھ نہیں تھا پیغمبر کے پاس، اعلان ہوا تھا، صدیق گھر کا سارا سامان لے آئے تھے، سیدنا عمر آدھا سامان لے آئے تھے، فکر کو منوانے کے لیے گھر کی طرف نہیں دیکھتے، کل کیا کھائیں گے، اپنی وقت فکر غالب نہیں آتی، مرزائی ہوتا ہی نہیں ہے جب تک اپنی آمدنی کا ایک حصہ اپنے مسلک اور منہج اور فکر اور کفر کے لیے خاص نہ کر۔ انہوں نے خرچ کیا، یونیورسٹیوں کے پاس ہاسٹل بنائے، ہاسٹلوں میں بچوں کو پڑھایا سمجھایا، فکر کو بھرا، ان پر خرچ کیا، انویسٹ کیا پیسہ، پھر پہنچایا کلیدی عہدوں پر۔ ہم نے مدارس کے اندر علماء تو پیدا کیے، کوئی شک نہیں ہے، بیسے سعادت ہے، بیسے رحمت ہے، ان کلیدی عہدوں پر بچوں کو تیار کر کے پہنچانا کس نے تھا؟ تڑپیے پورے کراچی میں ایک شخص پہ بیان کیجئے، ایسا شخص جو بیک وقت حدیث کا عالم بھی ہو اور معاشیات کا ماہر بھی ہو اور فکر نام کی جماعت کا بھی ہو۔ ایک شخص کا نام لیجئے جس کو فکر دماغ میں بھر کے آپ نے اہم عہدے پر پہنچایا ہو۔ تم نے پہنچایا مساجد کی امامت خطابت تک، کوئی شک نہیں اس میں ہم خود کفیل ہیں، ہماری مساجد تھوڑی ہے، علماء زیادہ موجود ہیں، خطابت کے لیے، امامت کے لیے، قرات کے لیے، شعبہ حفظ و ناظرہ درس نظامی کے لیے، قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے کے لیے بے شمار علماء ہم نے تیار کیے موجود ہیں۔ ہمارا روحانی تربیت کا سلسلہ جاری ہے، تزکیہ نفس جاری ہے، عبادات عقائد نظریات بیان ہو رہے ہیں، لیکن کلیدی عہدوں پر جو پہنچ گئے، جو جماعتیں غلبہ چاہتی ہوں، وہ جماعتیں ہر فیلڈ میں ہر طرف بندے تیار کرتی ہیں، صرف ایک شعبہ نہیں لے کے بیٹھ جاتی۔ تلاش کی۔ میں ایک دن اسلام آباد بیٹھا تھا دوستوں کے ساتھ، میں نے پوچھا ایک عالم سے، ایک دوست، ریکارڈ ہو رہی ہے کہیں وہ سن ہی نہ رہا ہو، تو پوچھا، میں نے کہا ہمارے پاس اگر
کوئی بندہ آ جائے یہ پاک قطر تکافل والا، اسٹیٹ لائف انشورنس والا، یہ بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوانے والا، اور وہ ہم سے کہے کہ یہ چیزیں آپ حرام کہتے ہیں، ذرا حلال کیا ذرا سمجھا دیں، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کوئی ماہر معاشیات عالم کی ہو، ماہر معاشیات کی ہو، کوئی ایسا شخص مجھے نام پیش کرے، کہہ لگا اسلام اس بینک ہے ہی کوئی، لہذا آپ خاموش رہے، آپ قال اللہ قال رسول پڑھے پڑھے۔ میں نے کہا نہیں ہے، کہتا ہے نہیں ہے، میں نے کہا وہ متبادل، کہتا ہے بس بیت المال ہے، چھوڑے آپ اس بینکاری کے نظام کو ہی چھوڑے، تو میں نے کہا چلو چھوڑ دیا، اب ایک حرام میں پڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یہ حرام ہے، ہم کہتے ہیں حرام ہے، وہ کہتا ہے کیسے حرام ہے، ہم اس کو سمجھا ہی نہ پائیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ایک مومن کی ایک شخص کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کس نے تیار کرنے تھے؟ چاہے ربوہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ربوہ کی ویب سائٹ کھول کے دیکھیں، ربوہ کو پڑھیں اور سمجھیں، اور مرزائی کہاں پہنچے ہوئے ہیں اس کو پڑھ کے آپ حیران ہو جائیں۔ جب تک ان کے ورک کو توڑا نہیں جاتا، وہاں اپنے بندوں کو پیش نہیں کیا جاتا۔ اب حکومت کو ماہر معاشیات کی ٹیم چاہیے تھی، وہ کہاں سے ملی؟ تو کہاں سے ملی؟ انہی سے ملی۔ پھر مولویوں نے کہا نہیں اس کو ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ، یہ مرزائی ہے۔ اس نے کہا چلو ہٹا دیا، وہ تو ہٹ گیا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے معاشیات علماء تم کہاں ہو؟ تم کیوں نہیں دیتے ہو؟ میں کہتا ہوں اس موضوع پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو طے شدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ مرزائی کافر قرار پا چکے، ان کی بات انجام تک پہنچ چکی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان کے راستوں کو مسدود کر دیتے، بند کر دیتے، جس فیلڈ میں وہ آگے بڑھتے آگے مسلمان کھڑے ہوتے وہ ہے۔ اور میں ایک اور بات بھی آپ سے کہوں گا، کیونکہ ختم نبوت کے حوالے سے 2-3 روزہ یہ میرا کراچی کی آمد ہے، تو ختم نبوت سے بات کا آغاز کر رہا ہوں، تو یہ بات سن لیں اور لکھ لیں اور اپنے دل میں اس کو جگہ دیں۔ جب علماء امت اکٹھے ہوئے تھے مرزائیوں کو کافر قرار دلوانے پر، اور اسمبلین کو کافر قرار دے دیا، میں کہتا ہوں یہاں علماء بھی موجود ہیں، یقیناً میری گفتگو علماء تک پہنچے گی بھی صحیح کہ یہ کام ابتدا درست تھی، ٹھیک تھی، لیکن اس میں تھوڑی سی اجتہادی خطا تھی، اور وہ یہ تھی کہ صرف کافری قرار نہ پاتے، ساتھ مرتد قرار پاتے، اور پھر مرتد کی سزا اسمبلی سے تعین ہوتا کہ مرتد کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا۔ ابھی تو اقلیت کا کوٹہ ہے نا، پروفیسرز جو حضرات آگے آ رہے ہیں، نئی بھرتی ہو رہی ہے، اس میں جو کوٹہ ہے تعلیمی یونیورسٹیوں کا، کالجوں کا، سکولوں کا، وہاں پر اقلیت کا کوٹہ بھی ہے، وہ بھی آگے صاحب پڑھائیں گے کیا اسلامیات، اور جو پڑھائیں گے اس میں اقلیت کا کوٹہ، اقلیتوں میں یہ بھی داخل ہے، یہ اقلیت میں داخل نہیں۔ میں کہتا ہوں ہندو ہیں اقلیت میں، سکھ ہیں اقلیت میں، مرزائی اقلیت میں نہیں ہیں، عیسائی ہیں اقلیت، یہودی ہیں اقلیت، یہ اقلیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زندیق ہیں اور مرتد ہیں، اور ان کی سزا واجب القتل۔ مرزا قادیانی کو جنہوں نے مسلمان ہونے کے بعد نبی مان لیے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ بولو اونچی بولے۔ تو مرتد اقلیت نہیں ہوتا، مرتد کون ہوتا ہے؟ واجب القتل ہوتا ہے۔ اب ایک اور تحریک کی ضرورت ہے، ملک میں چل پڑے کہ مرتد کی سزا کا نفاذ ہو۔ انہوں نے بہت سارے میڈیا پر لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، جاوید غامدی جیسے، جو کہتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، وہ میڈیا پر منوا رہے ہیں اس لیے کہ یہ تاریخ کہیں چل نہ پڑے، پہلے نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈال دیا جائے کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، جبکہ امت کے اہل حق کا اجماع ہے، علماء حق کا، کہ وہ مرتد کی ایک من بدل دینہ فاقتلوہ، ہم نبی علیہ السلام جو دین بدل دے وہ واجب القتل۔ اسلام قبول نہ کرے کوئی پابندی نہیں ہے،
ایک بندہ یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، اپنے مذہب پہ رہنا چاہتا ہے، اسلام میں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، اپنے مذہب پر قائم رہے، جب خوشی سے، چاہ سے، تحقیق سے اسلام کو قبول کر لے، پھر واپس پلٹنے کی اسلام میں اجازت نہیں، جائے گا تو سزا اس کی قتل ہے۔ یہ شریعت نے تعین کی ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا یہ معنی نہیں ہے کہ جس مذہب میں کوئی آزادی سے رہ سکتا ہے رہے، نہیں، یہ قبول کرنے سے پہلے ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا تھا محبوب جی ہماری اولاد جو ہے وہ کافر ہے اور کسی کا بھائی کافر ہے، اگر آپ کہیں تو ہمارے وہ متحد ہیں، نگرانی میں ہیں، کفالت میں ہیں، ہم ڈنڈے کے زور پر تلوار کی نوک پہ انہیں کلمہ پڑھا لیتے ہیں۔ آیت مبارکہ نازل لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی کو زبردستی کلمہ پڑھوانے کا کسی کو کوئی حق اختیار نہیں ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو خوشی سے اسلام قبول کر لے یا دھوکے سے اسلام قبول کرے اور پھر واپس پلٹ کے امت مسلمہ کو نقصان پہنچائے۔ من بدل دینا، پیغمبر فرمایا جو دین کو بدل دے فقتلوہ، اس کی سزا ایک ہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا ہے۔ مرزائی جو کہ زندیق تھے اور شیخ فرما رہے تھے زندیق واجب القتل ہوتا ہے، تو یہ زندیق تھے، یہ واجب القتل تھے۔ اقلیت انہوں نے بن کے، اقلیت اپنے آپ کو منوا کے، یہ تو خوش ہے کہ ہماری جان چھوٹ گئی، اقلیت منوا کے ہمیں تحفظ حاصل ہو گیا، اقلیت منوا کے ہمارے حقوق ہمیں مل گئے، اقلیت منوا کے ہم اپنی ریشہ جوانیاں اپنے انداز بناتے رہیں گے، مناتے رہیں گے اور لوگ تیار کر کے اسلام کی آڑ میں آگے پہنچاتے رہیں گے۔ یاد رکھیے اسی وجہ سے ان کو اقلیت کے حقوق مل جانا یہ ہمارے لیے بحث عبرت، بحث سبق ہے کہ یہ اقلیت میں نہیں ہے۔ یہ فضا بنا دیجئے کہ مرزائی بولو اقلیت میں نہیں ہے، ان کو اقلیت والے حقوق حاصل ہونا جائز نہیں ہے۔ ان کی سزا وہی ہے جو اسلام میں رکھی گئی ہے کہ وہ زندیق ہیں، اور زندیق بولو واجب القتل۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ چلو توجہ فرماؤ۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ آپ بھی کوشش کریں اپنی ہر مسجد میں، اور میں بڑا اعلان تو نہیں کر سکتا، کم از کم یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا، ایک مسجد میں آپ نے کفالت کی ہے، امام کی، خطیب کی، خادم کی، مؤذن کی آپ کفالت کرتے ہیں، ایک اپنی مسجد سے ایک بچے کو پڑھا دیں، جو میٹرک ہے اس کو پڑھا دیں، ایف ایس سی کروا دیں، بی ایس سی کروا دیں، اس کو عقیدہ پڑھا دیں، منہج پڑھا دیں، فقہ پڑھا دیں، آگے اس کو کالج یونیورسٹی میں پڑھائیں، پڑھانے کے بعد اس کو اعلیٰ عہدے تک، ڈاکٹر بنانے تک، پروفیسر بنانے تک، یا بیوروکریسی میں لے جانے تک، یا انتظامیہ میں لے جانے تک اس کی پشت پناہی کریں، اس کا ساتھ، اس کے تعاون کریں، اس پر پیسہ خرچ کریں، جتنا اس پہ خرچ ہوتا ہے مسجد کی بنیاد میں خرچ کر دیں۔ جتنی مساجد ہے کراچی کی اور الحدیث اہل حق کی، جب یہ مساجد ایک بچہ تیار کر کے جب وہ آگے پہنچ جائے پھر دوسرے بچے کی کفالت ذمہ داری لے لے، اللہ کی قسم خطیب کی کفالت کے ساتھ اگر ایک بچہ بھی تیار کر کے مسجد کی بنیاد پر، فنڈ کی بنیاد پر، بیت المال سے ایک بچے کو تیار کر اعلیٰ عہدے پر پہنچا دیں، جب وہ پہنچو ہے پھر دوسروں کو لے لیں، جب وہ پہنچ جائے تو تیسروں کو لے لیں، چند سالوں بعد دیکھیں گے تبدیلی کیسے آتی۔ کون سوچے گا یہ بیٹھ کر؟ کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو اجتماع میں ہو ہی نہیں سکتی، جلسے میں ہو ہی نہیں سکتی، اجلاسوں میں کرنے والی تھی، جس کو میں بیان کر رہا۔ ہم نے اپنے فضل رب کی رحمت فضل سے اپنے ادارے میں سرگودا میں ایسے 25 طلباء کی ہم سرپرستی کرتے ہیں، جن پر ایک بچے پر 20,000 ماہانہ ہم خرچ کرتے ہیں، فکر کی تیاری کے لیے، سوچ کی تیاری کے لیے، منہج کی تیاری کے لیے، اس اعلیٰ عہدوں پہ پہنچانے کی فکر ان کے دلوں میں بھر دیں۔ جہاں بھی ہوں اس منہج کے ساتھ مخلص کھڑے ہو، جس رنگ میں ہوں، جس روپ میں ہوں، جہاں ہوں اس منہج کے ساتھ متفق ہوں کہ رب کی توحید میں بھی شرک نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی رسالت میں بھی شرک نہیں ہے۔ اس کی تیاری کے لیے، اس کے فکر کے لیے آگے بڑھیے۔ اپنی مسجد کی بنیاد پر کھڑا کر دے ایک بچہ، ایک بچے کی بھی آپ کفالت نہیں کر سکتے، ایک بچے کو بھی عام جگہ پر نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو مرزائی تو کافر قرار پا گئے، وہ تو دجال تھا ہی، وہ تو قذاب تھا ہی،
لیکن جو فکر لگا گیا ہے اس قذاب و دجال نے، آج ایک اس کے نام پر ایک پوری امت، ایک پورا گروہ کھڑا ہے، وہ جھوٹے نبی کی جھوٹی امت کھڑی، سچے نبی کی امت جو ہے، سچے نبی کی سچی امت سوئی ہوئی ہے، جھوٹے نبی کی جھوٹی امت کھڑی ہے میدان عمل۔ کہاں ہے ہم مرزے کو کوستے رہے، وہ قذاب تھا، وہ دجال تھا، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے شیخ الاسلام مولا ثناء المرسری رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا وہ خوبصورت کیوں نہ ہوتا، کردار کا غازی کیوں نہ ہوتا، بے داغ اس کا ماضی کیوں نہ ہوتا، وہ تو کانا تھا، دجال تھا، صورت میں پیارا کیوں نہ ہوتا، سینہ اس کا چوڑا کیوں نہ ہوتا، چمکدار کیوں نہ ہوتا، وہ حسن و جمال کا پیکر کیوں نہ ہوتا، ہم تب بھی اس کو نبی نہ مانتے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ وہ تو تھا ہی قذاب، وہ تو تھا ہی کانا، وہ تو تھا ہی دجال۔ اور مرزائی اور قادیانیوں سے کہوں گا، جو بھی میری بات آواز سنے یا اس تک میرا ویڈیو ریکارڈ شدہ یہ پیغام جو ہے وہ پہنچے، میں کہا کرتا ہوں کہ تم مرزے کو مانتے کیا ہو؟ کہتے ہیں ہم اس کو نبی مانتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں مرزائیوں کہ تمہارے مذہب میں کوئی گناہ ہے یا نہیں؟ آپ یہ سوال پلے پادلے پوچھا کریں، مرزائیوں، قادیانیوں، کسی چیز کو تم بھی گناہ کہتے ہو یا نہیں؟ وہ کہے گا بالکل، گناہ گناہ ہوتا ہے، نیکی نیکی ہوتی ہے، ثواب ثواب ہوتا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں جس کو تم گناہ کہتے ہو اس کو مجھے کاغذ پر لکھ دو یہ ہمارے مذہب میں گناہ ہے، وہ لکھ کے دے گا یہ چیز ہمارے مذہب میں گناہ ہے۔ مثلا لکھتا ہے شراب پینا گناہ ہے، زنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے ہمارے مذہب میں۔ جب وہ لکھ کے نیچے سائن دستخط کر دے، پھر اس سے پوچھو جس کو تم نبی مانتے ہو اگر یہی گناہ تمہارے اس نبی سے ثابت ہو جائے، دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو مرزے میں موجود نہ ہو۔ جس کو مرزائی گناہ کہتے ہیں وہ بھی گناہ مرزے میں موجود ہے۔ اور جو اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے وہ اس توحید کو، رسالت کو بعد میں پیش کرتا ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، اے مکے والو 40 سال کا عرصہ میں نے تم میں گزارا ہے، محمد کے وجود میں کوئی گناہ دیکھا ہے تو بیان تو کرو۔ لاؤ کوئی میری سیرت میں طیبہ میں کوئی ایک خطا، کوئی ایک گناہ، گھر والوں کے سامنے، قوم کے سامنے، اپنوں کے سامنے۔ سب سے پہلا خدیجہ کیوں ایمان لے آئی تھی؟ لکھتے ہیں علماء امت عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ ایمان لے آئی تھی۔ میں پوچھتا ہوں کیوں لے آئی تھی؟ سب سے قریب انسان کی بیوی ہوتی ہے، جب بیوی نے کوئی نقص دیکھا ہی نہیں تھا۔ خدیجہ نے ہر بندے کے قریب بندہ ہو جائے نا، آپ نے میرے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا، جب میرے قریب اٹھیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، صبر کریں گے، حضر کریں گے، لین دین معاملات کریں گے، آپ کئی نقائص دیکھیں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے، کہیں گے قریب ہو کے دیکھ لیے، جو سنا تھا وہ نہیں نکلے۔ ہم نے بہت کچھ سنا تھا، یہ اس کے برعکس ہے یا اس کے برابر نہیں ہے، بہت کمی دیکھی ہے۔ ایک ہی ہے کائنات کی ہستی جس کے جو قریب ہوتا تھا، جو سن کے آتا تھا مصطفیٰ، اس سے بھی پکیدہ ہوتے تھے۔ جو سن کے آتا تھا اتنے پکیدہ ہیں، اس سے بھی پکیدہ ہوتے تھے۔ جو سن کے آتا تھا اتنے حسین ہیں، اس سے بھی زیادہ حسین تھے۔ وہ ایک ہی ذات تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحم اللہ نے لکھا کہ جب مرزے نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو میں نے ایک دفعہ دل میں خیال پیدا ہوا کہیں ہو ہی نہ، کہتے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہیں ہو ہی نہ، بس خیال سا آیا، وہم سا آیا اور پڑھتا پڑھتا سو گیا۔ تو خواب میں رسول اللہ فرماتے ہیں قاضی سلیمان سوچتے ہو دل میں خیال آیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہے، یہ مسیح موعود ہے،
جانتے ہو مسیح تو وہ ہوگا جو بیت اللہ کا حج کرے گا. میری بات سن لو، مرزا قادیانی حج نہیں کرے گا، سمجھ لینا کہ یہ سچا عیسیٰ نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. کہتا ہے میں جاگا اٹھا، میں نے یہ خواب علماء امت کو سنایا. جب یہ خواب سنا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے تو خط لکھا مرزا قادیانی کو کہ آپ حج پہ کیوں نہیں جاتے؟ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حج پہ کیوں نہیں جاتے؟ اس نے جواب میں لکھا فی الحال میرے پاس پیسہ یا استطاعت نہیں ہے. جبکہ جھوٹ بولا تھا، رئیس تھا، مالدار تھا، زمیندار تھا، کھاتا پیتا انسان تھا. تو اس نے کہا میرے پاس طاقت نہیں ہے. مولوی حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ سارا خرچ ہم دیتے ہیں، آپ حج کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ آپ ہم پر واضح اور ہمارا ایمان بڑھ جائے. کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام نے سچے مسیح کے لیے یہ نشانی بتائی تھی، وہ بیت اللہ کا حج کرے گا زمین پہ آگے، اور ہماری مشین کوئی سن لے، تیرا خرچ کوئی اٹھا بھی لے، تو حج پہ پھر بھی نہیں جا سکتا. اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کا فرمان حج، اور پھر نہیں جا سکا. پیسہ تھا، مال تھا، دولت تھی، مرید تھے، چاہنے والے تھے، پیسہ خرچ کرنے والے تھے. امت مسلمہ کے ذمہ داروں نے پیسہ خرچ کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ اس کا واضح ہو جائے، پھر بھی نہیں جا سکا. اس لیے کہ محمد مصطفیٰ نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا. آپ کے فرمان میں کوئی شبہ، کوئی شک نہیں. جب مرزائی آپ سے ٹکرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گفتگو کر لو. وہ ذلی ہے، وہ بروزی ہے، وہ اس کی یہ حیثیت ہے، وہ مادی ہے. سن لے، میں کہا کرتا ہوں جب ہمیں کوئی ایسا شخص ملے، میں کہتا ہوں تم چھوڑو مادی کو، چھوڑ دو عیسیٰ ابن مریم کو، چھوڑ دو مسیح موعود کو، پہلے مرزے کے کردار و سیرت پہ گفتگو کرتے ہیں. قادیانی زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، کسی مسلمان کے ساتھ مرزے کی سیرت پہ گفتگو نہیں کر سکتا. اور اگلی بات سن لیں، مرزائیوں کی یہ خوبی سن لیں. آپ کو مرزائیوں کے نقائص سنے ہوں گے نا آج تک، آج میں خوبی بیان کرنے لگا ہوں، علماء کی موجودگی میں بیان کروں. یہ وصف ہے مرزائیوں میں، دنیا کے کسی مذہب میں یہ وصف نہیں ہے جو مرزائیوں میں. ایک خوبی ہے جس کی جو خوبی اس کو بیان کرنا چاہیے، اگرچہ وہ کافر بھی ہیں، مرتد بھی ہیں، زندیق بھی ہیں، اس کے باوجود ان میں خوبی ہے کہ ان کے نبی کو جتنا برا کہا جائے انہیں کچھ بھی نہیں ہوتی. تجربہ ان کے سامنے کہیں مرزا جھوٹا تھا، انہیں کچھ بھی نہیں ہوئی. سامنے بیٹھ کے مرزا قذاب تھا، مرزا دجال تھا، مرزا قانا تھا، مرزا ایسا تھا، مرزا ایسا تھا. آپ کہتے جائیں، اس کے ماتھے پر دیکھتے جائیں، اللہ کی قسم تیوری بھی نہیں چڑھے گی، اس لیے کہ اس میں یہ خوبی. ہمارے محبوب کے خلاف کوئی جملہ کہہ کے دیکھے تو صحیح. سچا نبی اور سچے امتی، کوئی آپ کی شان کے خلاف کوئی جملہ کہے تو صحیح. جھوٹے نبی کی، جھوٹی امت کی یہی خوبی ہے کہ وہ جھوٹے نبی کو جتنا رد کرے وہ خوش ہو. انہیں کچھ نہیں ہوتا. ہمارے سامنے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ایک کافر نے صرف نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے بالوں کو ہاتھ لگایا تھا، صحابی رسول نے پکڑ کے دھکا دے کے پیچھے پھینکا تھا. فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے کہ محبوب سے بات کیسے کی جاتی ہے؟ سچے نبی کی، سچی امت کی یہ کیفیت ہے کہ ہم حرمت رسول پر حساس، برداشت ہی نہیں ہوتا کہ آپ کی توہین اور تنقید کا کوئی جملہ کسے، اللہ کی قسم برداشت ہی نہیں ہوتا. اور پھر خاص کر اہل الحدیث سے، جن کے بارے میں ملتان سے کتاب چھپی، مقالات کاظمی، احمد سعید کاظمی صاحب سے فوت ہو گئے، انہوں نے کتاب لکھی مقالات کاظمی. لکھتے ہیں کہ اہل حدیث وہ عظیم گروہ ہے. فرماتے ہیں وہابیوں کے کئی گروہ ہیں، ایک اہل حدیث ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا گروہ نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی شان کو بیان کرنے والا گروہ.
رسول اللہ کی عزت کو، عظمت کو، شان کو، مقام کو، حیثیت کو قرآن پاک پڑھی. پیغمبر کی ختم نبوت پر صرف ایک ہی آیت نہیں، بے شمار ہے. فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگوں میں تمہارے سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اے محبوب ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا. قرآن پاک کی اور آیت مبارکہ فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج کے دن محبوب آپ پہ دین مکمل ہو چکا ہے. جب دین آپ پہ مکمل ہو چکا ہے کوئی مسئلہ قیامت کا ایسا نہیں آئے. لوگ کہتے ہیں فلاں مسئلہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، ہم کہتے ہیں قرآن حدیث میں سارے مسائل موجود ہیں، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہے. لوگوں نے کہا نماز کا پورا طریقہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، ہم کہتے ہیں پورے کا پورا موجود ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. لوگوں نے کہا بھینس کا دودھ کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے، ہم نے کہا ذکر ہے اس لیے کہ آپ اللہ کے آخری نبی. بھینس کے دودھ پینے کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں آپ کے بعد کسی اور کی ضرورت ہے. ہم نے کہا سارے مسائل قرآن اور حدیث میں موجود ہے. اگر آپ سوال کریں مجھ سے سوال کرے، پورے اہتمام سے ایک بندہ کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ یہ مسئلہ بیان کرے، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. میں کسی عالم سے کہتا ہوں کہ آپ جواب دیں، سارے علماء جتنے تشریف فرمائے اٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے علم میں نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا مسئلہ قرآن میں نہ ہو، مسئلہ مصطفیٰ کی حدیث میں نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے اور دین کامل مکمل ہو چکا. لوگوں نے کہا نہیں، نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے کا پورا حدیث میں موجود نہیں ہے. صحیح البخاری میں ہے سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے. توجہ ہے آپ کی، عشاء کی نماز اس وقت ہوگی جب میں تقریر ختم کروں گا، اور میں کب ختم کروں گا؟ جب تک عشاء کی نماز کا وقت رہے گا انشاءاللہ اس کے اندر کروں گا. توجہ ہے نا ماشاءاللہ. سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ آدھی رات کو اٹھے، نماز تہجد کے لیے آپ اٹھے. آپ نے وضو فرما، وضو کرنے کے بعد آپ تہجد کی نماز شروع کی. جب آپ قیام میں رہے پھر آپ رکوع میں تشریف لائے، پھر آپ سجدے کی طرف بڑھے. جب نیچے آنے لگے سجدے کی طرف، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک میرے جسم کے ساتھ ٹکرایا. میں سمجھ گئی اندھیرا تھا کہ محبوب نیچے سجدہ فرمانا چاہتے، میں نے اپنے جسم کو کلوز کر لیا. محبوب نے وہاں سجدہ کیا. اس حدیث کے تحت محدثین نے لکھا ہے رات کا اندھیرا تھا، حجرہ عائشہ صدیقہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھ رہے تھے اور پیغمبر کی انگلیوں کے پورے اماں جی عائشہ صدیقہ کی جسم کے ساتھ مس ہوئے، ٹکرائے. ہمیں کیسے پتا چلا؟ رات کا تو اندھیرا تھا، حجرہ عائشہ تھا اور نبی علیہ السلام کی انگلیوں کے پورے اندھیرے میں تھے، اماں جی کے جسم سے ٹکرائے تھے، آپ نے جسم کو کلوز کیا تھا. یہ ہمیں کیسے پتا چل گیا؟ ہم تک یہ حدیث کیسے پہنچ گئی؟ اندھیرے کی حدیث، اندھیرے کی حالت، اندھیرے کی کیفیت، اندھیرے کا انداز، حجرہ مصطفی کا انداز، آدھی رات کا انداز، اور خلوت کے حجرہ پاک میں جہاں رسول اللہ سیدہ عائشہ موجود ہے، تیسرا کوئی شخص نہیں ہے. آدھی رات ہے، اندھیرا ہے، پیغمبر کے جسم کا انگلیوں کے پورے ٹکرائے اماں جی عائشہ کے جسم کے ساتھ. ہمیں کیسے یہ بات پہنچی؟ لکھتے ہیں جب اندھیرے اور رات کی باتیں رب نے اٹھا کے دن کی روشنیوں میں 1400 سال بعد ہم تک پہنچا دی ہے. ہم کیسے مان لیں جو نماز منبر پہ پڑی تھی وہ ہم تک نہیں پہنچی؟ جو دن کی روشنیوں میں اعمال کیے وہ نہیں پہنچے؟
پورے کا پورا دین ہم تک پہنچ چکا. کیوں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول بولو آئے گا نہیں آئے گا. آپ پہ نبوت ختم ہو چکی ہے. آپ کی نبوت جاری ہے، رسالت جاری ہے، شریعت جاری ہے. ہم قادیانیوں مرزائیوں سے یہی کہیں گے کہ آؤ اپنے کفر سے ارتداد سے توبہ کر کے پلٹو. چاہتے ہو نجات، چاہتے ہو اطاعت، اللہ کی قسم فیصلہ قیامت والے محمد مصطفیٰ کی ذات پر ہوگا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. محمد فرق بین الناس، فیصلہ آپ پر ہے، حشر آپ پر ہے، اٹھنا آپ پر ہے، قیامت آپ پر، آپ کے بعد قائم ہو جائے. قبر میں قیامت ایک سوال کس کا ہے؟ من ربک من. کب تک یہ سوال جاری رہے گا؟ بولو. قیامت تک یہی سوال ہے. کوئی نہیں آئے گا نیا سوال لے کر، نئی نبوت لے کر، نئی رسالت لے کر. ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں، توجہ فرمائی. عیسیٰ ابن مریم آسمان پر ہے، زندہ ہیں یا نہیں؟ آپ کا ایمان ہے یا نہیں؟ کراچی میں سنا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ نہیں. آپ کا ایمان ہے انشاءاللہ آسمان پر زندہ ہے. عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ ہے. قرب قیامت ان کا نزول ہوگا، اور جب آئیں گے تو پڑھ لیں حدیث. ساری حدیث کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں کہ نزول عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے ہیں. اب نازل ہوں گے، نماز فجر کا وقت ہوگا، اذان فجر ہو چکی ہوگی، اقامت کا وقت بالکل قریب ہوگا. عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے تو فرشتوں کی کندھوں پر پروں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے. کپڑوں کا رنگ زرد ہوگا اور دو کپڑے پہنے ہوں گے، ایک قمیص اور ایک تہبند. دو کپڑوں میں ملبوس عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے. محبوب کی زبان نبوت پہ قربان جائیں جنہوں نے کپڑوں کا رنگ بھی بتا دیا کہیں میری امت گمراہ نہ ہو جائے. فرمایا ان کے کپڑوں کا رنگ زرد ہوگا، سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہو. ایسے سر کو نیچے کرے تو ایسے محسوس ہوگا جیسے ابھی جناب نہا کے آ رہے ہیں، پانی کے قطرے جناب نیچے گریں گے. اگر زلفوں کو ایسے پیچھے کریں تو ایسے محسوس ہوگا جیسے عیسیٰ ابن مریم کے سر میں موتی چمک رہے ہیں. فجر کا وقت ہوگا، قیامت بالکل قریب ہوگا. دو کپڑوں میں ملبوس ہوں گے، ایک قمیص ہوگی، تہبند ہوگا، سر پہ کپڑا نہیں ہوگا. بالکل نماز فجر کا وقت ہوگا. وہ مسجد کے منارے پر ان کا رسول ہوگا. مسلمان سیڑھی کے ذریعے ان کو نیچے لائیں گے اور آئیں گے، مسجد میں داخل ہوں گے تو ننگا سر ہوگا، نماز فجر کا وقت ہوگا اور ننگا سر ہوگا. نماز ننگے سر فجر کی پڑھنی ہے. مسجد کس کی ہوگی؟ جہاں ننگے سر نماز ہو جاتی ان کی ہوگی. اشارہ تو ملتا ہے حدیث سے، اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو ننگا سر ہوگا. اگر ننگے سر کے بغیر نماز نہ ہوتی تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو پگڑی آپ دیں گے یا ٹوپی آپ دیں گے، یا کہیں ٹوپیوں کا کوئی نہ کوئی رواج ہوگا، وہاں پڑی ہوں گی، وہاں سے اٹھائی جائے گی. فرمایا ننگا سر ہوگا عیسیٰ ابن مریم کا. ایک بندہ مجھ سے پوچھنے لگا ننگے سر نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا ہو جاتی ہے. کہتا ننگے سر ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی ننگے سر نماز نہیں ہوتی. کہتا ہے میں نے پوچھا ہے مرد کی نماز ننگے سر ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا میں نے عرض کر دیا کہ رسول اللہ فرمایا عورت کی ننگے سر نماز نہیں ہوتی. کہتا ہے مرد کی ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا عورت کی نہیں ہوتی. کہتا ہے مرد کی ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا عورت کی نہیں ہوتی. وہ پوچھی جائے مرد کی ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ فرمایا عورت کی نہیں ہوتی. اور ہم وہ بات زبان سے کیوں کہیں جو مصطفیٰ نے نہ کہی؟ ہم ہمارے بات سن لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کی ننگے سر نماز نہیں ہوتی. کہتا ہے مردوں کی ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا عورتوں کی ننگے سر نماز نہیں ہوتی. کہتا ہے میں نے سوال اور کیا. میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ مردوں کی ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا عورتوں کی نہیں ہوتی.
وہ اسی پہ اڑا رہا، مردوں کی ہو جاتی ہے، میں نے کہا عورتوں کی نہیں ہوتی، مردوں کی ہو جاتی ہے، میں نے کہا عورتوں کی نہیں ہوتی۔ یہ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے نا کہ آپ کس، یہ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کا شمار کس سے ہے۔ جن کی نہیں ہوتی رسول اللہ فرمایا ان کی بولو، عورتوں کی نہیں ہوتی، بس عورتوں کی نہیں ہوتی، مردوں کی ہوتی۔ مردوں کا رسول اللہ نے پوچھا ہی نہیں ہے، کسی مرد نے پوچھا ہی نہیں ہے، کیونکہ مرد نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے اور ننگے سر ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، روکا نہیں ہے۔ صحابی نے پڑھی ہے، رسول اللہ نے ایک کپڑے میں پڑھی ہے، دو کپڑوں میں پڑھی ہے، حضور نے خود پڑھی ہے، پڑھائی ہے۔ صحابی رسول نے پڑھی ہے، کپڑا تھا پھر بھی پڑھی ہے، کپڑا الگ لٹکا کے پھر بھی پڑھی ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ایسا بھی پڑھنا مصطفیٰ کے عمل سے ثابت ہے، امام ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے پہلی نماز فجر پڑھیں گے اور زمین پہ ہکے اور سر پہ کپڑا، مسجد کن کی ہوگی؟ آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ مسجد کن کی ہوگی؟ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ مسجد کن کی ہوگی؟ اس کی ہوگی، ہنگے سر ہوگا۔ جو ہی دیکھیں گے نا سیدنا مہدی مسجد میں موجود ہوں گے، سیدنا عیسیٰ ابن مریم تشریف لے آئے، فرمائیں گے تعال صلی لنا، اے عیسیٰ ابن مریم آگے تشریف لائیے، آپ آگے جماعت کروائیں، آپ صاحب شریعت صاحب انجیل پیغمبر ہیں، آئیں اور جماعت کروائیں۔ عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے اے مہدی، اللہ نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے، جماعت تم کرواؤ، میں امام بن کے تو نہیں آیا، میں تو محمد کا غلام بن کے آیا ہوں، میں تو رسول اللہ کا غلام۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو پڑھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تو رات کا ورق پڑھ رہے تھے، مشہور حدیث اشارہ کرتا ہوں، ورق پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا اور چہرے پہ سرخی آئی، چہرہ پر غصے کے اثار نمودار ہوئے، اور آپ کا چہرہ پر جب غصہ آ جاتا تھا تو تب بھی چہرہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتا تھا، پہلے سے زیادہ صاحب فرماتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ آپ کے چہرے پاک پر کوئی انگور جناب نچوڑ دیا گو انار، اتنا سرخ ہو جاتا ہے چہرہ۔ سیدنا صدیق نے دیکھا، فرمایا عمر پیغمبر کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ سیدنا عمر فرما رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی، یا نبی پاک خوش ہو گئے یہ الفاظ سن کے، فرمایا ہے عمر جی ہاں یا رسول اللہ، یہ تو موسیٰ کلیم اللہ، یہ تو رات کا ورق تو پڑھ رہا تھا، جی ہاں یا رسول اللہ، یہ تو ہے تورات۔ اگر صاحب تورات موسیٰ کلیم اللہ بھی زندہ ہو کے دوبارہ آ جائیں، اگر زندہ ہو کے دوبارہ آ جائیں، اگر موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو کے دوبارہ، اگر موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو گئے دوبارہ، 5 مرتبہ کہنا ہے آپ، اگر موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو گئے دوبارہ، اگر موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو گئے دوبارہ، زندہ ہو کے دوبارہ، زندہ ہو کے دوبارہ، زندہ ہو کے دوبارہ، اگر موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو کے دوبارہ، اس کی تفسیر جب دوبارہ میں آیا نا پھر بھی آج کرو، آج اتنے سن لیں، اگر زندہ ہو گئے دوبارہ، اگر زندہ ہو گئے دوبارہ، اگر موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو گئے دوبارہ آ جائیں، ایک دفعہ اونچی آواز سے پیار محبت سے کہہ دیں، اگر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام زندہ ہو گئے دوبارہ آ جائیں، اور اے عمر یا رسول اللہ، اور تم مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے چلے جاؤ، ان کی اتباع میں لگ جاؤ، مجھے چھوڑ کے تم سارے کے سارے رائے حق سے بھٹک جاؤ گے۔ اگلی بات اس سے بھی سخت ہے، فرمایا عمر جی ہاں یا رسول اللہ، اگر موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو کے دوبارہ زمین پہ آ جائیں، موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو کے دوبارہ زمین پہ آ جائیں، اپنے لیے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے کوئی چارہ نہیں رہے گا جب تک محمد مصطفیٰ کی تابعداری نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ کلیم اللہ کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں، ان کا گزارہ ہی نہیں جب تک وہ خود میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہ کرے۔ یہ زمانہ رسول اللہ کا ہے، یہ زمانہ رسول اللہ کا ہے، نبوت آپ کی جاری ہے، رسالت آپ کی جاری ہے اور قیامت تک جاری ہے۔ نبوت تو تب نبی ہے جب نبوت ختم ہو، مصطفیٰ کی نبوت بولو جاری ہے، رسالت جاری ہے، شریعت جاری ہے، قرآن جاری ہے، حدیث جاری ہے اور محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قرآن و حدیث محفوظ رہے گا۔
کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی نبوت رسالت جاری ہے۔ اب قیامت تک جو آئے گا وہ غلام تو ہو سکتا ہے، متبع تو ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ جو عیسیٰ ابن مریم آسمان پہ زندہ ہے وہ بھی زمین پہ آ کے محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، وہ بھی اس وعدے کی تکمیل آ کے کر کے امت کو بتا دیں گے کہ میں بھی اس زمین پہ رہوں گا تو قرآن و سنت کی روشنی میں رہوں گا، قرآن و سنت کی دعوت کے لیے رہوں گا، وَلَا تَنْصُرُنَّ کے لیے رہوں گا، اور آپ کی شریعت آپ کی تابعداری میں رہوں گا۔ جب عیسیٰ ابن مریم کے لیے کوئی گزارا نہیں ہے، جب موسیٰ کلیم اللہ کے لیے گزارا نہیں ہے، تو اور کون ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ کے مقابلے میں اس کی اطاعت اتباع یا نبوت یا رسالت نعوذ باللہ اپنی جاری کرے؟ نہیں، قیامت تک نبوت رسالت شریعت اطاعت اتباع آپ کی جاری ہے، اور قیامت تک جو آئے گا وہ غلام پیدا ہوگا۔ اب سرکار پیدا نہیں ہو سکتے، اب غلام ہی پیدا ہوں گے، مصطفیٰ کے غلام ہی آئیں گے اور غلام ہی رہیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ میں اس عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔